عظیم مغل شہنشاہ جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شکار کرنے کا بہت شوقین تھا۔ روایتی شکاریوں کی طرح وہ صرف جانوروں کے شکار کے بعد ان کی کھال محفوظ کرنے اور ان کا گوشت کھانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، اسے جنگل سے محبت تھی۔ اس نے شکار کی جتنی بھی مہمات سر کی، ان میں پیش آنے والے واقعات، جنگل میں دکھنے والے پیڑ، ان کی خصوصیات، جڑی بوٹیاں اور ان کی خصوصیات، جانور اور ان کی خصوصیات، یہاں تک کہ حشرات الارض کے بارے میں بھی تفصیلاً لکھا۔ جہانگیر کی اس کتاب کو تذکرہ جہانگیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ کتاب باٹنی، زولوجی، انٹمولوجی اور ہربیولوجی کا بنیادی علم بھی فراہم کرتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں جب بایولوجی اتنے علوم میں بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، جہانگیر اس کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ یہی نہیں، تذکرہ جہانگیری میں ملکی سیاست، معاشرت، حکومتی امور اور جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ زنجیر عدل کے تمام مستند قصے بھی اسی کتاب میں موجود تھے۔ ناظرین، آج اسی عظیم شہنشاہ کا یوم وفات ہے۔ شہزادہ سلیم، جس نے بعد میں جہانگیر کا لقب پایا، 28 اکتوبر 1627 کو آزاد کشمیر کے شہر بمبر میں دار فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ وہی شہزادہ سلیم ہے جس کی وجہ سے کنیز یعنی انارکلی کا نام آج بھی تر و تازہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی ویڈیو سیریز آج کا دن۔ ناظرین، آج کی دوسری کہانی بھی نہایت دلچسپ ہے۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے اپنا جہاز سنبھالا اور دنیا کے سفر پر نکل پڑا۔ یہ سفر حیرت اور تجسس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے نئے علاقوں کی دریافت کا باعث بھی بنا۔ کولمبس واحد جہاز ران ہے جس نے 2 نئے براعظم یعنی آسٹریلیا اور امریکہ اور کئی نئی جزیرے دریافت کیے۔ آج کے دن یعنی 28 اکتوبر 1492 کو کولمبس کا جہاز کیوبا کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کولمبس سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی جاپان کا ہی کوئی علاقہ ہے، لیکن جب اس نے مزید کھوج لگائی تو وہ جاپان نہیں کیوبا تھا۔ ناظرین، سینکڑوں لوگ میٹرو ٹرین میں سوار تھے۔ آذربائیجان کے شہر باکو میں چلنے والی بجلی کی مدد سے ٹرین میں اس روز 5 بوگیاں تھیں جو شہریوں سے کھچا کھچ بڑی ہوئی تھی۔ جو ہی ٹرین اولڈو اسٹیشن سے نکلی، یکایک آگ بھڑک اٹھی۔ زیر زمین ہونے کی وجہ سے حادثے پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ سواریوں کی چیخو پکار، زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں، مرنے والوں کی جلستی ہوئی لاشیں دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ریسکیو ٹیموں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بروقت کارروائی کے باوجود بھی اس حادثے میں 289 لوگ جاں بحق جبکہ 270 افراد زخمی ہوئے۔ یہ دنیا میں زیر زمین ریل کا سب سے بڑا حادثہ تھا جو آج ہی کے دن یعنی 28 اکتوبر 1995 کو پیش آیا۔ ناظرین، 70 کی دہائی میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ جاری تھی۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت 2 بڑی قوتیں تھیں۔ 65 کی جنگ میں پاکستان اپنی طاقت دکھا چکا تھا، جبکہ 71 کی جنگ میں پاکستانی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک کی بقا کے لیے ایٹم بم ضروری تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس فزکس کے میدان کے معروف سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام بھی موجود تھے۔ ناظرین، آج وہ تاریخی دن ہے جب پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ 28 اکتوبر 1972 کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح ہوا اور اس کا پہلا سربراہ ڈاکٹر عبدالسلام کو مقرر کیا گیا۔ دوستو، اینیمیشن کی دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ کارٹونز، اینیمیٹڈ فلمیں، اینیمیٹڈ ڈاکومنٹریز اور بہت کچھ اس ٹیکنالوجی اور اس فن کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل اینیمیشن ڈے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد تمام اینیمیٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ناظرین، مزید واقعات اور معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت اور جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔